اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. بند کر دو, اے سی چالو کرو, دروازہ بند کر دو. قل صدق اللہ فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین. یہ آپ کے سامنے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 95 ہے. اس سے پہلی آیت کریمہ کی تفسیر میں آپ نے سماعت فرمایا کہ کس طرح یہود مدینہ نے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں آ کر بکواس کی اور حضور نے جواب ارشاد فرمایا. قرآن مقدس کی آیت کریمہ نازل ہوئی اور پھر وہ اپنا سمور بنا کر رہ گئے اور ناکام و نامراد ہو کر خائب و خاسر ہو کر وہاں سے چلے گئے. یہ کہہ رہے تھے کہ آپ ملت ابراہیمی پر نہیں ہیں, آپ اونٹنی کا دودھ پیتے ہیں, اونٹ کا گوشت کھاتے ہیں, اور حضرت ابراہیم پر تو یہ ساری چیزیں حرام و ناجائز تھیں. اللہ نے فرمایا لاؤ توریت اور پڑھ کے دیکھو, اگر ہمت کی ضرورت ہے تمہاری نجات. ابھی تمہاری پول کھلی جا رہی ہے کہ حضرت ابراہیم پر یہ چیزیں حرام تھیں یا حرام نہیں تھیں. پھر آگے اللہ نے فرمایا کہ جو شخص اللہ پر کذب کا افترا کرے, بہتان باندھے, جھوٹ بولے, جھوٹ منسوب کرے تو وہی ظالم ہے. آگے فرمایا آج کی جو یہ آیت کریمہ آج جو درس ہوگا, قل صدق اللہ, اے محبوب آپ فرما دیں, یا اے محبوب تم فرماؤ. یہ بہترین ترجمہ ہے, تم فرماؤ. کنز الایمان میں تم فرماؤ آیا ہے ہر مقام پر جہاں بھی قل آیا ہے, تم فرماؤ. صدق اللہ, اللہ سچا ہے یا اللہ نے سچ فرمایا. صدقہ یصدق, سچ بولنا باب نصرہ سے. قل قال یقول فعل امر ہے, باب نصرہ سے ہے. فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفہ, پس آپ ملت ابراہیم کی پیروی کریں, حنیفہ جو حق کی طرف مائل اور باطل سے مکمل طریقے سے جدا تھے. یعنی اے محبوب یہ یہود مدینہ تو کہتے ہیں کہ آپ ملت ابراہیمی پر نہیں ہیں, مگر میں خدا ہو کر اعلان کرتا ہوں کہ آپ ملت ابراہیمی پر ہی ہیں. لہذا آپ ان کی باتیں نہ سنیں, ان کی باتوں سے متاثر نہ ہو, آپ ملت ابراہیمی پر قائم رہیں کیونکہ آپ حقیقت میں ملت ابراہیمی پر ہیں. وما کان من المشرکین, اور حضرت ابراہیم مشرک نہ تھے, مشرکین میں سے نہ تھے. یہاں پر ہماری زبان میں یوں کہہ سکتے ہیں ہم کہ یہودیوں کی گدی پر جوتا بھگو کر مارا گیا ہے. کیسے کہ وہ بدبخت کہا کرتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان ملت ابراہیمی پر نہیں ہیں. وہ دودھ نہیں پیتے تھے, دودھ حرام تھا اونٹنی کا, اونٹ کا گوشت حرام تھا. یہ لوگ اونٹنی کا دودھ بھی پیتے ہیں, اونٹ کا گوشت بھی کھاتے, ملت ابراہیمی پر نہیں ہے. تو قصور نکال رہے تھے مسلمانوں کا, خود اپنا قصور نکل آیا, خود کو کہتے تھے ہم ملت ابراہیمی پر ہیں. تو بابا تم کہاں ملت ابراہیمی پر, تم تو بت پرستی کرتے ہو, شرک کرتے ہو, مشرک ہو, سڑے بدبودار کافر ہو. وما کان من المشرکین, ان کی شان یہ تھی کہ مشرکین میں سے نہ تھے. تو حضرت ابراہیم تو مشرکین میں سے نہ تھے. اگر تم ملت ابراہیمی پر ہوتے تو تم بھی شرک نہ کرتے, مشرکین میں سے نہ ہوتے. تو تم آئینے میں شکل دیکھو جا کے چھچونگر جیسی کہ تم خود مشرکین میں سے ہو, شرک کرتے ہو, بت پرستی کرتے ہو, اور سینہ تان کے کہتے ہو کہ ہم ملت ابراہیمی پر. تم کو شرم نہیں آتی ہے کہ اگر تم ملت ابراہیمی پر ہوتے تو شرک نہ کرتے, خود الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے. جو خود ملت ابراہیمی پر نہیں ہیں وہ دوسروں کو ملت ابراہیمی پر کہہ رہے ہیں. جو خود ملت ابراہیمی پر نہیں ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ تم ملت ابراہیمی پر نہیں ہیں. جو لوگ ملت ابراہیمی پر ہیں ان پر طنز کر رہے ہیں, تانا دے رہے ہیں کہ تم ملت ابراہیمی پر نہیں ہو. تو یہاں پر اللہ نے وما کان من المشرکین کہہ کر ان پر طنز کیا, ان کا رد فرمایا کہ تم خود جو ہے ملت ابراہیمی پر نہیں ہو, دوسروں کو الزام دھرتے ہو. اس کے بعد یہودیوں نے بعد میں یہ باتیں شروع کی جب خانہ کعبہ کو قبلہ بنایا گیا کہ بیت المقدس تو خانہ کعبہ سے افضل ہے. افضل ہونے کی بنیاد دو باتوں پر ہے. انہوں نے کہا, کنہوں نے, یہودیوں نے. ایک تو یہ کہ قبلہ بزوم خود وہ یہ سمجھتے تھے کہ قبلہ یعنی بیت المقدس قبلے سے پہلے تیار کیا گیا ہے, اقدم ہے وہ.
بیت المقدس خانہ کعبہ سے اقدم ہے، اسبق ہے. تو کہتے تھے بیت المقدس تو پہلے بنایا گیا دنیا میں، اور خانہ کعبہ تو بعد میں حضرت ابراہیم نے بنایا، حضرت ابراہیم سے پہلے بیت المقدس بنایا گیا. وہ کہتے تھے لہذا بیت المقدس افضل ہوا. اور دوسری بات یہ کہ بیت المقدس تمام نبیوں کا قبلہ ہے، تو جو مکان تمام نبیوں کا قبلہ ہو اور جو مکان خانہ کعبہ سے پہلے بنایا گیا ہو، اس کی شان یہ ہے کہ اس کو قبلہ بنایا جائے، نہ کہ خانہ کعبہ کو قبلہ بنایا جائے. تو انہوں نے اس طرح کا طنز کیا جب خانہ کعبہ کو قبلہ بنایا گیا. تو اللہ نے ان کی پول کھولی کہ یہ غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں. ان کو پتہ ہے کہ روئے زمین پر عبادت کے لیے سب سے پہلا مکان خانہ کعبہ بنا ہے، کیونکہ سب سے پہلے خانہ کعبہ کی تعمیر فرشتوں کے ساتھ مل کر حضرت آدم علیہ السلام نے کی تھی، اور پھر اس کے 40 سال کے بعد جب خود حضرت آدم علیہ السلام ہی نے بیت المقدس کی تعمیر کی، یا ان کے اولاد میں سے کسی نے بیت المقدس کی تعمیر کی تھی. مگر بہرحال اتنا ثابت ہے شرعی لحاظ سے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی سب سے پہلے، اور حضرت ابراہیم نے تو تعمیر نو نہیں کی تھی، اس پر بنا قائم کی تھی. دوبارہ تعمیر جدید نہیں کی، تعمیر جدید کہہ لیجیے آپ اس کو، ہاں یعنی نشأت ثانیہ، خانہ کعبہ کی نشأت ثانیہ کی جو حضرت آدم علیہ السلام کی بنا تھی، اسی پر آپ نے خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی تھی. تو ان کا یہ کہنا کہ بیت المقدس خانہ کعبہ سے پہلے بنا ہے غلط ہے یہ، اور ان کا یہ کہنا کہ بیت المقدس تمام نبیوں کا قبلہ تھا یہ بھی غلط ہے. جزئی طور پر انبیاء کرام کا قبلہ رہا ہے، مگر مکمل طریقے سے وہ انبیاء کرام کا قبلہ نہیں رہا. تو اللہ عز و جل نے ان اول بیت وضع سے ان کا رد فرمایا کہ غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں، اور فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین. اللہ عز و جل خانہ کعبہ کی عظمتیں ہیں، قبلہ بیت المقدس کی عظمتیں مسلم ہیں، بیت المقدس کی شان ہے، اس سے انکار نہیں ہے، مگر اس کے مقابلے میں اللہ عز و جل نے خانہ کعبہ کو بہت بڑی بڑی عظمتوں سے سرفراز فرمایا. دونوں میں موازنہ نہیں کیا جا سکتا ہے، بیت المقدس میں اور خانہ کعبہ میں. اللہ نے فرمایا بے شک سب سے پہلا گھر جو لوگوں کی عبادت کے لیے بنایا گیا وہی ہے جو مکہ المکرمہ میں ہے. یہاں مکہ کو بکہ کہا گیا، مبارکہ جو برکت والا ہے، وہدی للعالمین، اور سارے عالم کے لیے ہدایت کا سامان ہے، سارے عالم کے لیے رہبر ہے، سارے عالم کو ہدایت دینے والا ہے. اب دیکھ کس انداز سے اللہ عز و جل نے خانہ کعبہ کی عظمت بیان فرمائی. 3 چیزیں بیان فرمائی. ایک تو یہ خانہ کعبہ روئے زمین کا پہلا مکان ہے جسے عبادت کے لیے بنایا گیا، یہ خوبی اس کے علاوہ کسی اور کے اندر نہیں ہے. مبارکہ برکت والا ہے، اور ایسا برکت والا ہے کہ وہاں پر برکت کی بارش جھما جھم برستی ہے، اور جو لوگ اس سے وابستہ ہو جاتے ہیں وہ بھی مبارک ہو جاتے ہیں، برکت والے ہو جاتے ہیں. اور خیر و برکت کا نزول اگر دیکھنا ہو، وہاں اس کے جلوے دیکھنا ہو، تو وہاں جا کر ہی اس کو محسوس کیا جا سکتا ہے. وہدی للعالمین، اور یہ عالمین کے لیے، سارے عالم کے لیے، مسلمانوں کے لیے بھی اور ساری مخلوق کے لیے بھی ہدایت کا سامان فراہم کرتا ہے، خدا کا راستہ دکھاتا ہے، اللہ کی بارگاہ تک لے جاتا ہے. تو یہاں پر ہادی پر ہدا کا اطلاق آیا، یعنی مکہ المکرمہ میں جو خانہ کعبہ ہے یہ ہادی ہے، مگر بطور مبالغہ کہ اس کو ہدن کہا گیا کہ سراپا ہدایت دینے والا ہے. مراد یہ ہے کہ بیت المقدس کو خانہ کعبہ سے افضل کہنا درست نہیں ہے. فضیلت تو ثابت ہے، مگر اس کو خانہ کعبہ سے افضل کہنا اس بنیاد پر کہ اس کو اسبقیت حاصل ہے، اولیت حاصل ہے، اور انبیاء کرام کا وہ قبلہ رہا ہے، اس بنیاد پر اس کو افضل کہنا درست نہیں ہے. کیونکہ حق یہ ہے کہ سب سے پہلے خانہ کعبہ کی تعمیر ہوئی، پھر جو برکتیں خانہ کعبہ میں اللہ نے رکھی بیت المقدس میں وہ چیزیں نہیں ہیں. پھر خانہ کعبہ کی شان یہ ہے کہ عالمین کے لیے ہدایت کا سامان فراہم کر رہا ہے، اور خانہ کعبہ سے ایسی نوری شعاعیں نکلتی ہیں کہ جن کے اندر بھی ان شعاؤں کو قبول کرنے کی استعداد ہوتی ہے، وہ لوگ منور و مجلہ ہو جاتے ہیں. استعداد ہونی چاہیے بس، ورنہ وہاں تو سعودی حکومت باقاعدہ جاری ہے صبح شام خانہ کعبہ کو دیکھ رہے ہیں، مگر چونکہ ان کے اندر استعداد نہیں ہے قبول کرنے کی ہدایت، تو اس لیے وہ قبول نہیں کر پا رہے، ورنہ جن کے اندر بھی استعداد ہے وہ قبول کر رہے ہیں ہدایت. اور دنیا کے تمام مسلمانوں کا عقیدتوں کا مرکز ہے، اور ابتدائے آفرینش عالم سے لے کر آج تک خانہ کعبہ یہ دنیا کے انسانوں کی عقیدت کا مرکز رہا ہے. اب اس کے بعد مزید شان بیان کے فیہ آیات بینات. خانہ کعبہ کے شان یہ کہ اس میں روشن نشانیاں ہیں. روشن نشانیاں کیا ہیں؟ چند نشانیاں خود یہاں بیان کی گئی ہیں.
مقام ابراہیم، اس میں مقام ابراہیم ہے، ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ ہے۔ واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، اللہ نے فرمایا کہ مقام ابراہیم کو مصلی بنا لو، نماز پڑھو۔ آج بھی جو لوگ طواف کرتے ہیں تو وہ لوگ وہاں جا کے نماز پڑھتے ہیں۔ الگ بات ہے کہ متوع لوگ نماز پڑھنے نہیں دیتے تو اس کے پیچھے جا کے نماز پڑھتے ہیں، مگر افضل یہ کہ وہاں نماز پڑھیں اگر موقع میسر آئے، کوئی پریشانی دقت نہ ہو، ورنہ جہاں موقع ملے حرم شریف میں کہیں بھی نماز پڑھ لیں، چاہے وہ مسجد الحرام شریف ہو یا حرم کا کوئی بھی ایریا ہو۔ بہرحال تو ایک نشانی یہ ہے کہ وہاں مقام ابراہیمی ہے، اور آج وہ لوگ وہاں پر حکومت کر رہے ہیں جو آثار و تبرکات سے چڑھتے ہیں، اور آثار و تبرکات جن سے مسلمان برکت لوٹتے ہیں، جن کا انتصاب انبیاء کرام کی جانب، ان کو مٹانے کی درپے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، مگر انہی کے ہاتھوں اللہ نے مقام ابراہیم کو محفوظ رکھا ہے، اور وہ اس کی حفاظت کر رہے ہیں، باقاعدہ نگرانی کرتے ہیں، جبکہ وہاں پر وہ پتھر ہے جس میں حضرت ابراہیم کے نقش کف پاؤں، حضرت ابراہیم کے پاؤں کے نشان ہیں، جس پتھر پر کھڑے ہو کر آپ خانہ کعبہ کی تعمیر فرماتے تھے۔ یہ حضرت ابراہیم کا معجزہ تھا، پتھر کا معجزہ نہیں، حضرت ابراہیم کا معجزہ تھا کہ پتھر بڑا بھی ہو جاتا تھا، چھوٹا بھی ہو جاتا تھا۔ جب خانہ کعبہ کی دیواریں بلند ہوئی تو پتھر وہ بڑا ہو گیا، پھر جب نیچے سے گارا لینا چاہتے پتھر چھوٹا ہو جاتا تھا۔ تو وہ اس پتھر کا کمال تھا جو اسے حضرت ابراہیم کا قدم چومنے سے حاصل ہوا تھا۔ پھر اس نے حضرت ابراہیم سے اتنی محبت کی کہ اپنے سینے میں حضرت ابراہیم کا نقش لے لیا۔ آج بھی وہ نقش موجود ہے، لاکھوں کروڑوں اربوں مسلمانوں نے اس کو چھوا ہوگا، اب تو اس کو پیک کر دیا، چھو نہیں سکتا کوئی شخص، دیکھ سکتا ہے، مگر آج بھی وہ نقش کف پائے ابراہیم وہاں موجود ہے، اس کو لوگ دیکھ رہے ہیں۔ تو ابھی تو آثار میں سے ہے، تبرکات میں سے ہے۔ کہاں ہیں وہ لوگ جو تبرکات کی کوئی حیثیت نہیں مانتے، چڑھتے ہیں تبرکات سے، آج وہ حفاظت کرنے پر مجبور ہیں۔ تو ہم کہتے ہیں جب تم اس کی حفاظت کر رہے ہو دیگر تبرکات کی بھی حفاظت کرو، چونکہ تبرک ہونے میں مرتبہ ٹھیک الگ الگ ہے، مگر تبرک ہونے میں سب برابر ہے نا، تو سب کی حفاظت کرو۔ تو ایک نشانی تو یہ ہے کہ وہاں مقام ابراہیم ہے، کھلی نشانی ہے کہ ہزاروں سال گزرنے کے بعد پتھر محفوظ ہے اور اس میں حضرت ابراہیم کے قدموں کے نشان محفوظ ہے۔ ایک نشانی یہ ہے، حجر اسود اس میں ہے، نشانی ہے، حتیم کعبہ ہے، نشانی ہے، مستجاب وہاں مقامات ہیں، نشانیاں ہیں جہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ خود باب الکعبہ مستقل ایک نشانی ہے، دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ خانہ کعبہ کے اندر ستون موجود ہے جہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں، مستقل نشانیاں ہیں۔ اور میزاب رحمت پر نالا سونے کا جو میزاب رحمت ہے، مستقل نشانی ہے، اس پر پرندے نہیں بیٹھتے ہیں جیسا کہ میں نے سنا، یہ مستقل نشانی ہے۔ پرندے بیمار ہوتے خانہ کعبہ کے اوپر چکر مارتے ہیں، آس پاس فضا میں شفایاب ہو جاتے ہیں، نشانی ہے۔ پرندے اس پر بیٹ نہیں کرتے ہیں، ناپاکی نہیں ڈالتے ہیں، مستقل نشانی ہے۔ خانہ کعبہ کو دیکھو، دل میں اس کا جلال اتر آتا ہے، مستقل نشانی ہے۔ اور خانہ کعبہ کی عظمت دل میں ایسے بیٹھ جاتی ہے کہ آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں جو پہلی بار خانہ کعبہ کو دیکھتا ہے۔ جو شخص مومن ہے اگر پہلی بار خانہ کعبہ کو دیکھا تو نظریں اٹھتی نہیں ہیں، اس کی عظمت دل میں بیٹھ جاتی ہے، اور ایسی عظمت بیٹھتی ہے کہ طواف میں مصر کی، شام کی، فلسطین کی انتہائی خوبصورت حسینائیں آزو بازو میں رہ کے طواف کرتی، چہرہ کھلا ہوتا ہے، ان کو حکم ہے چہرہ کھول کے رکھیں، مگر مجال نہیں کہ وہ کسی لڑکی کو دیکھ لے۔ یہ ہمت، یہ خانہ کعبہ کا جلال ہے۔ تو یہ سب نشانیاں ہیں جو وہاں جا کے محسوس ہوتی ہیں، جنہیں ہم نے خود محسوس کیا ہے۔ میں نے ایک وہ بھی لکھی تھی خانہ کعبہ پر، ایک نعت کہہ لیجئے، اس کو نظم کہہ لیجئے، وہ کہیں گم ہو گئی۔ نظروں کے سامنے ہے میرے کعبہ جلال، جھکتے ہیں جس کے آگے سبھی صاحب کمال۔ یہ پہلے ہم کو اس پر یاد ہے، باقی نہیں یاد ہے۔ جب میں حج پہ گیا تھا 2018 میں تو وہیں پر مطاف کعبہ میں غالباً، ہاں مطاف کعبہ، وہاں 18 ہی میں لکھا تھا، مطاف کعبہ میں کئی اشعار تھے وہ سب گم ہو گئے۔ بہرحال تو ایک نشانی یہ ہے کہ وہاں مقام ابراہیم ہے۔ دوسری نشانی دیکھو، ومن دخلہ کان آمن، ایک شان یہ جو اس میں داخل ہو جائے وہ آمن ہے، امن والا ہے۔ یہاں مراد خانہ کعبہ کے اندر داخل ہونا مراد نہیں، حرم مراد ہے۔ دیکھو خانہ کا اصل حرم کیا، خانہ کعبہ ہے، پھر خانہ کعبہ کی وجود کی وجہ سے اس کی حرمت بڑھی تو مسجد حرام پورا حرم میں داخل ہوا، پھر اس کی حرمت اور بڑھی تو مسجد حرام کے آس پاس کئی کلومیٹر تک خانہ کعبہ کی حرمت ثابت ہے، وہ حرم کا ایریا ہے پورا۔ جو حرمت مسجد حرام کی ہے وہی حرمت پورے حرم کی ہے، اور اس کے باقاعدہ حقوق بیان کیے گئے ہیں کہ حرم میں کس طریقے سے رہنا ہے، حرم میں رہنے والے جانوروں کے حقوق کیا ہیں، اور وہاں خود رو اگنے والے درختوں کے حقوق کیا ہیں، ساری چیزیں احادیث کریمہ کے اندر باقاعدہ بیان کی گئی ہیں۔ جو حرم میں داخل ہو گیا وہ امان والا ہو گیا، یعنی اگر حرم کے باہر کسی نے جرم کیا ہے اور حرم میں داخل ہو جائے تو جب تک وہ حرم میں ہے اس کو مارا نہیں جائے گا۔ کسی نے کسی کو قتل کر دیا اور حرم میں داخل ہو گیا تو حرم میں اس کے قصاص نہیں لیا جائے گا،
البتہ کھانا بند کر دیا جائے گا، دانا بند کر دیا جائے گا، سمجھے آپ، پانی نہیں دیا جائے گا، بائیکاٹ کر دیا جائے گا، تاکہ مجبور ہو جائے حرم سے نکلنے پر۔ جب مجبور ہو جائے گا تو حرم کے باہر آگے تب اس کو گرفتار کیا جائے گا۔ اسی طریقے کسی نے چوری کر لی، حرم میں داخل ہو گیا تو ہاتھ وہاں نہیں کاٹا جائے گا، نہ اس کو پکڑ کے زبردستی باہر لایا جائے گا، مجبور کر دیا جائے گا۔ ایسی ترکیب بنے گی کہ وہ خود بخود باہر آنے پر مجبور ہو جائے گا، بھوکوں مرے گا کیا نگرانی کی جائے گی، کھانا نہیں ملے گا اس کو، کیا کرے گا؟ 2 دن 4 دن 5 دن برداشت کرے گا، کب تک برداشت کرے گا؟ بالآخر باہر آ جائے گا وہ، اور جیسے آئے گا ویسے دھرا جائے گا اس کو فوراً۔ حرم شریف میں آپ وہاں جو ملٹری لگی ہوئی ہے ان کو ہتھیار رکھنے کی بھی اجازت نہیں ہے، خالی ہاتھ وہاں ملٹری رہتی ہے، نہ پولیس کے ہاتھ میں ڈنڈا تک نہیں ان کے ہاتھوں میں ہوتا۔ حرم شریف میں جو ملٹری ہے، جو پولیس ہے، ڈنڈا ہتھیار کچھ نہیں ان کے پاس ہے، ایسے رہتے ہیں، اور وہی ان کا روب خوف رہتا ہے، سمجھے آپ۔ بہرحال تو ایک نشانی یہ ہے کہ جو اس میں داخل ہوگا وہ آمن ہوگا، امن والا ہو جائے گا، مگر یہ اس میں یاد رکھیے گا حرم شریف کے اندر ہی اگر کسی نے جرم کیا ہے تو نہیں بخشا جائے گا، حرم کے اندر ہی وہیں ذبح کر دیا جائے گا۔ اگر حرم کے اندر کسی نے کسی کو مارا ہے تو حرم کے اندر قصاص لے لیا جائے گا، چوری کی تو وہیں حرم کے اندر ہاتھ کاٹا جائے گا، زنا کے معاذ اللہ تو حرم کے اندر حد جاری کر دی جائے گی اس کے اندر۔ یہ حکم کے لیے جنہوں نے حرم کے باہر کوئی موجب حد جرم کیا ہو حرم کے اندر آ جائیں تو پھر وہ امن ان کو اس وقت تک رہے گا جب تک وہ حرم کے اندر ہیں، یہ نشانی ہے اس کے خانہ کعبہ کی۔ اور ایک نشانی یہ ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور لوگوں ہی کے لیے، اللہ ہی کے لیے لوگوں پر خانہ کعبہ کا حج کرنا ہے جن کے پاس بھی وہاں جانے کی استطاعت ہو، من استطاع الیہ سبیلا، جو وہاں جانے کی راستے کے اعتبار سے وہاں جانے کی استطاعت رکھتے ہوئے۔ اب یہاں پر کئی چیزیں اللہ رب العزت نے خانہ کعبہ کی عظمت اور حرمت بیان کرتے ہوئے یہ بیان فرمایا کہ اس کی شان یہ ہے کہ لوگوں پر اس کا حج کرنا فرض ہے، حالانکہ حج کرنا مسلمانوں پر فرض ہے، وہ مکلفین پر آگے بیان بھی فرمایا من استطاع الیہ سبیلا، لوگوں پر حج کرنا فرض ہے، جو کفار و مشرکین پر بھی حج کرنا فرض ہے۔ پہلے ایمان لائیں پھر حج کریں، پہلے ایمان لائیں صاحب استطاعت بنے پھر حج کریں، اور جو مسلمان ہیں اور صاحب استطاعت ہے تو چونکہ آلریڈی پہلے سے مسلمان ہیں وہ، لہذا وہ جا کے حج بیت اللہ کریں، تو یہ بھی خانہ کعبہ کی عظیم ترین نشانی ہے۔ اب یہاں پر اللہ رب العزت نے دیگر مقامات پر نماز کی فرضیت کا یا روزی کی فرضیت کا اعلان فرمایا، زکوٰۃ کی فرضیت کا اعلان فرمایا، تو دوسرے انداز میں یہاں پر ایک دوسرا انداز اختیار کیا گیا صرف حج بیت اللہ کی فرضیت کے لیے کہ اللہ ہی کے لیے، اب پہلے رکھا وللہ، اللہ ہی کے لیے لوگوں پر حج بیت اللہ ہے، یعنی حج بیت اللہ میں چونکہ مال بھی خرچ ہوتا ہے اور پریشانی بھی لاحق ہوتی ہے، بدنی عبادت بھی ہے اور مالی عبادت بھی ہے، اور حالت خراب ہو جاتی ہے حج کرنے میں، 5 دن میں درگت بن جاتی ہے، جو لوگ وہاں جاتے ہیں ان کو مجھ سے پوچھو کتنی درگت بنتی ہے حج بیت اللہ میں۔ اس لیے احادیث کریمہ میں حج بیت اللہ کو جہاد کہا گیا ہے، جہاد سے کم نہیں، 5 دن تو 8ویں ذی الحجہ سے جو مہینہ شروع ہوتی ہے 12ویں ذی الحجہ تک سمجھ لیجیے کہ درگت بن جاتی ہے، تو رش بہت ہوتا ہے، پیدل چلنا ہوتا ہے، اور پھر سخت ترین دھوپ ہوتی ہے، لگتا کہ سورج جلا کے راکھ کر دے گا، لگتا کہ سورج دیکھ رہا ہے بہت زبردست طریقے سے، پوری شعاعیں برس، پوری آب و تاب کے ساتھ سورج چمکتا ہے، تو مشکل ترین گھڑی ہوتی ہے۔ تو اب مال بھی خرچ ہوتا ہے، اب تو بہت مہنگا ہو گیا، 6-6 لاکھ خرچ ہو رہے ہیں، ہم لوگ تو سستے چلے گئے تھے، ہم جو اللہ کا شکر کہ ہو گیا سستے میں، اب تو شاید نہ ہو پائے، تو اللہ کا بندہ نظر کرم کر دے شاید دوبارہ ہو جائے حج بدل وغیرہ کے نام پر ہونا، ایسے تو بظاہر ممکن نہیں ہے۔ اب یہ شاگرد ہے کسی اچھے سیٹ کو اپنے مقتدی کو تیار کر دیں کہ بھیج دو ہمارے حضرت کو، شاید کسی کو ہم پر ترس آ جائے، مگر یہ پہلے اپنی سیٹنگ کریں گے، اس کے بعد ہماری ترکیب بنائیں گے۔ بہرحال اللہ ہم سب کو وہاں جانے کی سعادت نصیب فرمائے۔ تو وہاں پر کیونکہ اب دیکھیے پیسہ بھی خرچ ہوتا ہے، مال بھی خرچ ہوتا ہے، تو تسلی کے لیے اللہ نے فرمایا وللہ، اللہ ہی کے لیے کر رہے ہو، جس نے تم کو صحت دی، توانائی دی، طاقت قوت دی، اور جس نے تمہاری جیبوں کو مال سے بھر دیا، تجوری میں مال بھر دیا، تو جس اللہ نے دیا اسی کے لیے کر رہے ہو، برداشت کر لو، مال کا خرچہ برداشت کر لو، اور جو محنتیں ہو رہی، مشقتیں ہو رہی، ان کو بھی برداشت کر لو، تسلی کا سامان اللہ نے یہاں بیان فرمایا، یہ بھی اس کی ایک نشانی۔ تو اس سے ثابت ہوا کہ حج بیت اللہ کی فرضیت قطعی ہے، اس لیے کہا ومن کفر، جو کفر کرے، یعنی فرضیت کا انکار کر کے کفر کرے، یہ معنی حقیقی کفر کا ہوا، یا کفران نعمت لے لیں، آپ کی فرضیت ہو چکی ہے مگر اب ٹال مٹول کر رہا، انکار نہیں کر رہا ہے مگر جان نہیں رہا ہے، کس کو فجور کر رہا ہے، ٹال رہا بلا وجہ، تو اب یہ ناشکری کر رہا ہے، ٹال کر ناشکری کر رہا ہے، یا انکار کر کے کفر کر رہا ہے، جو معنی بھی لے لے، جس نے کفر کیا یا جو کفر کرے یا جو ناشکری کرے، فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، تو سن لے کہ بے شک اللہ عالمین سے بے نیاز، اس کو کسی کی حاجت نہیں ہے، وہ تمہاری عبادت کا، تمہاری محنت کا، تمہاری اسراف، تمہاری انفاق کا وہ محتاج نہیں ہے۔
کرو گے تو اپنے لیے کرو گے، نہیں کرو گے تو اس کا نقصان تمہیں ہی ہوگا. نہ تمہارے کرنے سے اس کو فائدہ پہنچتا ہے، نہ تمہارے نہ کرنے سے اس کو نقصان پہنچتا ہے. تم اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، نہ اس کو نفع پہنچا سکتے ہو، تو اپنے ہی لیے کر رہے. تو جو کفر کرے یا جو ناشکری کرے تو بے شک اللہ عالمین سے بے نیاز ہے. تو حج بیت اللہ اس پر فرض ہے جو زاد و راحلہ پر قادر ہو. زاد یعنی اخراجات پر قادر ہو، جانے سے لے کر آنے تک راستے کے سارے خراجات جو بھی خرچ ہوتے ہیں اس پر قادر ہو. اس درمیان اس کے گھر میں جو حضرات ہیں جن کی کفالت اس کے ذمہ، اس کی بیوی ہے، بچے ہیں، ان کے اخراجات کے لیے بھی پیسہ اس کے پاس ہونا. ایسا نہ ہو کہ ساری پراپرٹی لے کے چلا جائے کہ 3 لاکھ میرے پاس ہے، حج میں کر سکتا ہوں، اور گیا گھر میں سب خالی ہو گیا، جتنا پیسہ تھا لے کے چلا گیا، اب یہاں لوگ بھیک مانگ کے کھا رہے ہیں. تو ایسے نہیں ہوتا. اپنے آنے جانے کے اخراجات پورے ہوں اور اس مدت کے اپنے بال بچوں کے سارے اخراجات ہوں. جس کے پاس اتنا پیسہ ہوگا، اتنا سرمایہ ہوگا، وہ ذات پر قادر ہو گیا. اور پھر راحلہ پر قادر ہو، یعنی راستہ پر امن ہو، وہاں پہنچ سکتا ہو، راستہ پر امن ہو، وہاں پہنچ سکتا ہو، سواری پر قادر ہو. تو جو شخص ذات پر اخراجات پر قادر ہے وہاں جا بھی سکتا ہے، اس پر خود جا کے حج کرنا فرض ہے. اور جو شخص ذات پر قادر ہو، اس پر پاس اخراجات تو ہیں مگر خود نہیں جا سکتا، پیر کٹ گئے، ٹوٹ گئے، بیمار ہے، طاقت و قوت نہیں، پیسہ ہے، تو اس پر فرض ہے کہ وہ دوسرے کو بھیج کے حج بدل کروائے اپنے نام سے.